اگر صحت ہے تو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان جا، یہ چلی جائے گی۔ بیمار آدمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، غنیمت جان لے، لمحوں کو کچھ کر لے، اور اگر تیرے پاس فرصت ہے تو غنیمت جان لے مصروف ہونے سے پہلے پہلے۔ میرے حبیب کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا۔ مدینے میں جو قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا وہ بنو کلب کا قبیلہ تھا، اور فرماتے اتنی بکریاں تھیں کہ ان کی بکریاں ہم نے کبھی نہیں گنی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، یہ ترمذی کا لفظ ہے، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے افراد کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا یوں ہے کہ چونکہ ہم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی تھی وہ بنو کلب کی بکریاں تھی، اس لیے نبی پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کی بات کی، ورنہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کوئی شے دیکھی ہوتی تو نبی پاک اس کا نام بیان فرماتے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی کسی ایک بکری کے بال بھی بندہ گن سکتا، اور حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے ان کی تعداد کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جنت البقیع میں حضور جایا کرتے، قبرستان میں، قبرستان کے کونے میں اللہ کے رسول کو میں نے نماز پڑھتے بھی دیکھا 15ویں رات کو، اور فرماتی ہیں حضور بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے، قبرستان بھی جائیں شب برات کو ان کے لیے دعا بھی کریں، اور پھر میرے بھائی شب برات کو للہیت کے ساتھ آئیں، لوٹنے کا پروگرام بنائیں، اس سے قبل کے رب کریم خود جکڑ کے لے آئے، خود بخود آئیں، اس کے کرم کی طرف توجہ کریں، اس کی رحمت کی طرف توجہ کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے، مولا علی شیر خدا فرماتے میں بھی حاضر تھا، کہتے کبھی کبھی سادے بندے آتے تھے پر بڑی عجیب ہی بات کر جاتے تھے۔ کہتے ایک دیہاتی آئے، تامت باندھی ہوئی اور سادہ سا رومال کندھے پہ رکھا ہوا ہے، نبی پاک کے پاس آئے اور حضور سے دل لگی کرنے لگے، حضور سے دل لگی کرنے لگے، میٹھی باتیں کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کرتے ہیں حضور قیامت میں حساب کون لے گا؟ قیامت میں اب کس کو نہیں پتا کون حساب لے گا، دل لگی کی بات ہے نا، کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ تو کہتے ہیں اس نے نا اور جملہ کہا تو ہم اس کی بات پہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی اللہ حساب لے گا؟ تو کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے، فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے میں سچی تو کہہ رہا ہوں، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے، اللہ حساب لے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر رب حساب لے گا تو پھر اس نے معاف ہی کر دینا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا، یہ لفظ کہہ کے وہ چلا گیا۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا، میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا سادہ تھا، بات بڑی پیاری کر گیا ہے، بڑی پیاری کر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا علی رب کریم ہے، اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کرم ہی فرمایا کرتا ہے، وہ کرم ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، پر میں نے کہا کوئی معافی لینے آئی نہ تو کوئی معافی لینے۔ ایک اور بات بھی آخر میں سمجھانی ہے آپ کو، وہ بھی سمجھ لیں۔ ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نہ ناراض ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت ٹپانے آیا یا راضی ہو گیا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو برادری آ گئی ہے میں چلتا ہوں، پر کس طرح؟ ٹائم پہ ٹائم